محترمہ ڈاکٹر سبیہ صبا کو، جو خالد عرفان صاحب کو ایک عرصے سے جانتی ہیں، اور آپ سب کا تعارف ہم ان کی زبان سے سننا چاہیں گے۔ جناب ڈاکٹر سبیہ صبا۔ السلام علیکم۔ جناب ڈاکٹر مسعود حیدر صاحب صدر، بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ بھائی نیو جرسی میں حق بحقدار رسید صحیح آدمی جو ہے وہ کرسی صدارت پہ موجود ہے، ماشاءاللہ فرحت شہزاد ہیں۔ میری دلی مبارکباد محبان اردو کی انجمن کو، ماشاءاللہ نہ صرف یہ کہ یہ محفل سجاتے ہیں بلکہ خوب سجاتے ہیں۔ جو لوگ پہلی مرتبہ آئے ہیں وہ تو یقیناً حیرت میں ہے، لیکن ہم بھی 2-3 دفعہ آ چکے ہیں۔ ہر چیز کو انتہائی سلیقے سے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ ایک شخص ہی بلکہ ایک انجمن ہے۔ یہ سلیمان خطیب صاحب کے بچے، ان کے داماد، ان کے رشتہ دار سب اپنا تن من دھن لگا کے اور محفل کو واقعی اتنا بارونق، اتنا خوبصورت کر دیتے ہیں کہ ہر آنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ محفل صرف ان کے لیے سجائی گئی ہے۔ کم از کم مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ میری ایک بہت اچھی دوست نسیم سید کینیڈا سے آئی ہوئی ہیں اور وہ بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتی ہوں انجمن کی طرف سے، اور تمام سب تو ہیں ہی ماشاءاللہ یہاں پر۔ اس سے پہلے کہ میں خالد کے لیے کچھ بات کروں، مجھے ابھی غالب کے سلسلے میں جو آپ لوگوں نے پچھلے سال جو محفل کی تھی بہت خوبصورت، ابھی اسی کی یاد ہے میرے دل میں، اور مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے اس میں آپ لوگوں کو یاد دلایا تھا، معلوم تو تھا سب کو، کہ قلی قطب شاہ کو پچھلے سال 400 سال ہوئے، جگہ جگہ ان کی یاد بنائی گئی۔ تو اس لحاظ سے بھی کہ بھائی کبھی کبھی ہمیں یاد کرتے رہنا چاہیے، اگر کسی واقعے کو آخر میں 2 صفر آ جاتے ہیں تو کچھ ذرا معاملے بھاری ہو جاتا ہے زیادہ۔ تو یہ 400 سال پچھلے سال وہ ان کو ہو گئے۔ ایک اور چیز اس سے پہلے کہ میں یہ اسٹیج چھوڑوں اور خالد کے لیے بات کروں، کہ اس سال 10 مئی کو ابھی جو گزری ہے، آپ سب کی دلچسپی کے لیے بتا رہی ہوں کہ وہ جوڑا جو محبت میں سرشار تاج محل میں سو رہا ہے، اس کی شادی کو 400 سال ہو گئے۔ 10 مئی 1612 کو 5 سال کی منگنی کے بعد خرم کی ارجمن بانو سے شادی ہوئی تھی، تو یہ 400 سال ہوئے ہیں پرسوں، اور 155 سال 1857 کو بھی ہو گئے۔ ایک اور یاد دلا دوں کیونکہ ابھی وقت ہے، اس سال نومبر کے پہلے ہفتے میں مغل شہنشاہ آخری بادشاہ غازی سراج الدین بہادر شاہ ظفر کو کے انتقال کو رنگون میں 150 سال ہو جائیں گے۔ 150 سال 7 نومبر کو غدر کے 5 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا اس شہر میں، تو وہ بھی یاد رکھیے گا، کچھ کیجئے ان کے لیے، ان کو بھی یاد کیجئے۔ شاعر بھی اچھے تھے، غازی تھے، اور آخری مغل بادشاہ تھے، ہمیں یاد رکھتے رہنا چاہیے لوگ۔ چلیے یہ تو یاد دہانی کی محفل کی ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا خالد کے بارے میں۔ خالد کا تعارف تو میں نہیں کرا سکتی، وہ تو اپنا تعارف آپ خود ہیں، لیکن ہاں جانتی ہوں ان کو۔ 1996 میں پہلی مرتبہ کراچی میں شہر قائد عالمی مشاعرے میں ان سے ملاقات ہوئی، وہاں پڑھا، اور پھر 2-4 اور نشستوں میں، تو اس کے کچھ ہی دن کے بعد یہاں پر ماشاءاللہ رونق ان کی دیکھی ہم نے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے یہ ہیں آپ کو پتہ ہے، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایمان کی بات یہ ہے کہ اس وقت طنز و مزاح کا سب سے بڑا شاعر ہمارے درمیان موجود ہے، شمالی امریکہ میں، اور نہ صرف شمالی امریکہ میں، خاص نیو یارک میں، ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں۔ تو قدر کیجئے، ہم لوگ بہت ہی مالا مال ہیں۔ اچھا، اب ذرا سا یہ ہے کہ فی زمانہ اگر آپ کو کسی ایسے سچے سخنکار کی جستجو ہو جس کا فن ہمہ جہت ہو، اور اس خش تحت آدمی کا ہر پہلو نئے رنگوں کی چھوٹ دیتا ہو، پھر بھی اس توازن کے ساتھ کہ وہ متصل پہلوؤں کو مزید مستحکم کرتا ہو، تو اس کا نام خالد عرفان ہے۔ خالد عرفان کو زبان و بیان، عروض و حیات پر جو عبور حاصل ہے وہ کسی حد تک تو خدا داد ہے، لیکن اس تراش خراش میں بلا شبہ مطالعے، مشاہدے اور ریاض کا بڑا حصہ ہے۔
ایک عام تاثر آج کل یہ ہو گیا ہے کہ طنز و مزاح لکھنے والا شاعر ہنسنے ہنسانے کے لیے کچھ بھی منظوم کر دے تو کافی ہے. ہمیشہ کے سنے سنائے لطیفوں کو جامع شعر پہنانے سے وقتی طور پر مجمع میں پھلجھڑیاں تو ضرور چھوٹ جاتی ہیں، لیکن ان منظوم لطائف سے کسی فکر اور کسی پیغام کی ترسیل نہیں ہو پاتی. اس پس منظر میں خالد عرفان ایک سچے غزل گو اور عمدہ نظم گو کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں. صنف مزاح میں وہ سخنوروں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جن میں بہت بڑے نام روشن ہیں. سر دست اس صف میں اکبر الہ آبادی، ابھی آپ نے دیکھا ان لوگوں نے سجائی ہیں تصویر ان کی بھی. اکبر الہ آبادی، اقبال، میں ان کو شامل کرتی ہوں اس میں، سید محمد جعفری، ظریف جبل پوری اور بلاول فگار جیسے قداور شعراء کے نام آتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت فہرست طویل ہے، لیکن میں چند نام آپ کے سامنے لیتی ہوں. طنز و مزاح کی شاعری کے لیے فن کا کوئی دوسرا معیار نہیں. اس میں بھی شاعر کو اسی دشوار گزار راستے سے گزرنا ہوتا ہے جو غزل نے بنایا ہے. ردیف قافیے، وزن اور بحور میں کوئی کمپرومائز یہاں بھی نہیں ہے. اس طرح فکر کی تازگی اور مشاہدے کی گہرائی اہل نقد و نظر کو آپ ہی متوجہ کر لیتی ہے. خالد عرفان نے جس طرح سے زندگی کو اس نئے ملک میں جس کا نام امریکہ ہے دیکھا، برتا اور محسوس کیا، انتہائی دیانت سے آپ تک پہنچا دیا ہے. میری دعا ہے کہ وہ اپنے شعری سفر میں کامیاب و کامران رہیں اور انہیں وہی مقبولیت حاصل ہو اور ہو رہی ہے جس کے وہ سزاوار ہیں. اس کے ساتھ چند اشعار کہ وہی جو رمز و کنایا شناس ہے میرا، رخ سخن ہے اسی محرم سخن کی طرف، ہے اس کے لالا و گل لب بھی اعتبار بہار، نہ بد نظر کوئی دیکھے میرے چمن کی طرف. تیرے خیال کی تیرے شعور کی پرواز، تیرے خیال کی تیرے شعور کی پرواز اسی طرح سے رہے رفت سخن کی طرف. رفت ان کی بیگم کا بھی نام ہے. تیرے خیال کی تیرے شعور کی پرواز اسی طرح سے رہے رفت سخن کی طرف، اسی خلوص اسی جذبہ وفا کو لیے یوں ہی رجوع رہے تو نگار فن کی طرف. اسی طرح سے رہے رزم و بزم آرائی، سفر و راز تجھے کشور سخن کی طرف. کچھ اس طرح سے گزارا یہ عرصہ ہجراں، کچھ اس طرح سے گزارا یہ عرصہ ہجراں، خیال ہی نہ گیا اپنے جان و تن کی طرف، خیال ہی نہ گیا اپنے جان و تن کی طرف. کسی نے اس کا دل داغ داغ دیکھا ہے، کسی نے اس کا دل داغ داغ دیکھا ہے، اچھالتا ہے تبسم جو مرد و زن کی طرف. کسی نے اس کا دل داغ داغ دیکھا ہے، اچھالتا ہے تبسم جو مرد و زن کی طرف. قلم کے تیشے سے لاتا ہے چشمہ عرفاں، قلم کے تیشے سے لاتا ہے چشمہ عرفاں، نگاہ کیوں نہ اٹھے ایسے کوکن کی طرف. خالد عرفان کو بہت بہت مبارک. میں دعوت دوں گا کہ آج وہ اس بات کا ادا کریں کہ کتاب کو کے جائزہ ایک شاعر کی نظر میں کیا ہوتا ہے. جناب فرد شہزاد. السلام علیکم. کچھ بھی کہنے سے پہلے میں محبان اردو کے لیے دو جملے کہنا چاہتا ہوں. میں نے ساری دنیا میں بہت مشاعرے پڑھے، بہت مشاعروں میں شرکت کی، بہت لوگوں سے ملاقات کی، کانفرنسز میں گیا، اور یہ میرا تیسرا پروگرام ہے نیو جرسی آنے کے بعد جس میں محبان اردو کے پروگرام میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. اور یقین کیجئے کہ میں نے ساری دنیا میں بلا مبالغہ ایسا کوئی پروگرام کہیں انتظام کیا ہوا نہیں. کیونکہ میں خود بھی پروگرام آرگنائز کرتا رہتا ہوں، پروفیشنل پروگرام آرگنائز کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ ایک 3 گھنٹے کا پروگرام کرنے کے لیے شوہر کو اور ان تمام شوہروں کو جو اس معاملے میں انوالو ہوتے ہیں کتنے دن گیراج میں گزارنے پڑتے ہیں، کتنی راتیں وہاں گزارنی پڑتی ہیں. اور میں تمکین سے صرف اس بارے میں سیف صاحب سے کچھ نہیں کہوں گا، تمکین سے کہتا ہوں کہ بھیا اس کو کیپ اٹ آن، چلا رہے گا. گیراج میں سونا تو ہوتا رہتا ہے. ایک مزاح کے حوالے سے ارینج کیے ہوئے پروگرام کو اس قدر وقار
اور اتنی محبت اتنی سنجیدگی سے شروع کرنا یہ صرف محبان اردو جیسی تنظیم کا ہی حصہ ہو سکتا ہے. عام طور پہ ہم لوگ کسی کے انتقال کے بعد اس کو یاد کرتے ہیں تکلفاً، لیکن اس قدر محبت سے یاد کرنا وہ صرف محبان اردو کا حصہ ہے، اور میری طرف سے اردو سے مبارکباد کرنا چاہتا ہوں. قدر حضرت، میں آج سویرے ہی لاس اینجلس سے ڈرائیو کر کے آیا ہوں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے اور یہ صرف اور صرف اگر میں ایک دن اور شکاگو رک جاتا یا رات پوری ڈرائیو نہ کرتا ہوتا تو شاید اور سکون سے پہنچ جاتا، لیکن یہ قصور خالد عرفان اور محبان اردو کا ہے کہ جنہوں نے مجھ سے 2 راتیں ڈائریکٹ ڈرائیو کروایا. مجھے خطیب صاحب نے کال کیا، کہنے لگے کہ بھائی وہ مجھے پہلے پتہ لگ چکا تھا کہ کتاب ہے اور اس کا سلسلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ مقالے کے لیے کچھ کہنا ہے، پڑھنا ہے. تو میں نے کہا ایکسکیوز می، کہنے لگے جی ہاں. میں نے لیکن خطیب ایکسکیوز می، کہنے ہاں جی ہاں. میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایکسکیوز یار، ارے کہنے لگے یہی تو میں کہہ رہا تھا. میں نے کہا اگر تم مجھے کچھ کہنے کا موقع دو تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بھائی جو 2-4 آڑی تیچھی لکیریں میں کھینچتا ہوں وہ شاعری کے حوالے سے ہیں، ان کا تقریر سے، مقالے سے، نثر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کہنے اچھا اس لیے ایکسکیوز می کہہ رہے تھے. کہنے لگے کہ آج کل تو مجھے خواب میں بھی ایکسکیوز می خالد عرفان کی ہی آتی ہے. تو حضرت صاحب میرا یہ فورٹے نہیں ہے، یہ میں نے مطلب یہ مجھے سب کچھ نہیں آتا کہ کسی کی کتاب کے بارے میں رائے پیش کروں، کچھ کہوں. میں اکثر اپنے ان تمام دوستوں کو جو اچھا کام کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ 2-4 جملوں میں ان کے حوالے سے صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ مجھے کیا اچھا لگا، اور میں ان کے بارے میں ان سے میری درخواست ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ہم لوگوں کے جملوں پر بالکل کان نہ رکھیے گا. یہ تمام جو لوگ کہتے ہیں آپ کی محبت میں کہتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ ان تمام جملوں کو اگر آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تو آپ کا سفر رک جائے گا، جو اردو ادب کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی. خالد عرفان کے بارے میں مجھے صرف یہ کہنا ہے، دیکھیے اول تو شاعری ود ان اٹ سیلف کوئی بہت آسان چیز نہیں ہے، خاص طور پہ وہ شاعری جو سچ مچ کی شاعری ہے. قافیہ بندی، قافیہ پیمائی، 2 ایکم 2، 2 دنی 4 چلتا رہتا ہے. کریٹو پوئٹری جو ہے وہ خاصا بلکہ بہت زیادہ دشوار کام ہے. اس سے زیادہ دشوار کام مزاح میں مزاح اشعار کہنا کہ مزاح کے حوالے سے کوئی بات کہنا. دیکھیے ہم لوگ دکھوں پہ سب رو لیتے ہیں، کتھارسس سب کر لیتے ہیں، لیکن دکھوں پہ نہ صرف ہنسنا بلکہ ان دکھوں کے حوالے سے آپ کو ہنسانا، یہ صرف مزاح نگار کا ہی کام ہو سکتا ہے. اور اس کام کو جس خوش اسلوبی سے میرے دور میں خالد عرفان کر رہا ہے، مجھے اور کوئی نام نظر نہیں آتا. ایک بڑی فائن سی لائن ہے مزاح اور پھکڑ پن کے درمیان. عام طور پہ مزاح لکھنے والے اس لائن کو زیادہ تر فراموش کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے ادب میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کو ادب سے جوڑا ہوا ہے، پھکڑ بازی سے نہیں جوڑا. ہمارے دور میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ نہ صرف ہمارے دور میں ہندوستان اور پاکستان سے بلائے ہوئے شعراء اور مطلب ہے کہ جتنے بھی ادب کے بڑی بڑی ہستیاں ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی قابل تعظیم اور قابل احترام ہیں. لیکن آج میں انتہائی اعتماد کے ساتھ نیو جرسی کے اسٹیج سے کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے درمیان موجود لوگ جو ادب تخلیق کر رہے ہیں وہ کسی حوالے کسی سلسلے سے بھی ہندوستان اور پاکستان میں موجود لوگ جو ادب تخلیق کر رہے ہیں ان سے کہیں کمتر نہیں ہیں. خالد عرفان ہمارے درمیان ہونے سے ہمیں ایک بہت زیادہ جو کانفیڈنس دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اس وقت دنیا اردو ادب میں جو اس وقت ایک واحد ستارہ چمک رہا ہے مزاح کے حوالے سے، وہ صرف اور صرف خالد عرفان ہے، جس نے پھکڑ بازی سے الگ ہٹ کے مزاح کو وہاں پہ جگہ دی ہے جہاں پہ کہ جہاں اس کا مقام بنتا ہے. حضرت میں نے کہیں پہ لکھا تھا کہ یہ میرا دور ہے، یہ میرا دور ہے اور اس میں مجھ کو کبوتر نامہ پر لگتا نہیں ہے. اگر آج کے دور میں بھی بیٹھ کر ہم نامہ بری کبوتروں سے کریں گے تو ای میل بیچاری کہاں جائے گی، ٹیلی فون کا کیا ہوگا، آئی فون کون خریدے گا.